بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پڑتا ہے، اور دو چیزوں سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب کی یاد سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور نمکین نہیں ہے، مگر وہ صاف چڑیل میدان ہے اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ کوئی اس سے بڑھ کر عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، کوئی اور آسان ہی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اس طرح درود پاک پڑھنا اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی رب کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن شرط نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل جائز ہے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔